اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، 28 اور 29، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اللہ رب العزت یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کے لیے جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو بھی یہ کہے گا کہ میں الہ ہوں اللہ کو چھوڑ کر، تو ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، کفار اور مشرکین کے غلط عقائد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری غلط باتیں انہوں نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا رکھی تھی، جن میں سے کچھ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں باور کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے یہود، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں، کچھ بھی کر لیں، یہ لوگ ہمیں چھڑا لیں گے۔ جب ہم اللہ کے ہاں پہنچیں گے مجرم بن کر، تو یہ لوگ آگے آ جائیں گے اور ہمیں چھڑا لیں گے، اور ہمارے لیے جنت پکی ہو جائے گی۔ قرآن پاک نے یہودیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہاری آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ اہل کتاب ہیں ان کی آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ من یعمل سوءا یجزی بہ، جو بھی برا کام کرے گا اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ تو بہت سارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم خواہ کتنا بھی گناہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن بس جیسے ہی ہم وہاں پر اللہ کے سامنے پہنچیں گے، تو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اور چھوئے گی تو بس تھوڑی دیر کے لیے چھوئے گی اور بس ختم۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بہت سختی سے تردید فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے ایسا؟ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ، سن لو، کان کھول کر سن لو، تم میں سے جو گناہ کرے گا اور اس کا گناہ اسے گھیر لے گا، تو ہم اسے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں سورہ بقرہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی، اور بھی کئی جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارے لیے سفارش ہو جائے گی، اور کفار مکہ کا بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان کی عبادتیں کرتے تھے، لات، عزیٰ، ہبل، منات کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اور ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ تو یہ جو ذہن کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس چیز نے انہیں بڑا جری بنا رکھا تھا گناہوں پر۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو درست کرو، اور اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ تم جن کے بارے میں یہ سوچے بیٹھے ہوئے ہو کہ وہ اللہ سے ہمیں بچا لیں گے اور ہمیں چھڑا لیں گے، ان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے ان کی زبان نہیں کھلے گی، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے بات کر سکے اور آگے بڑھ کر گفتگو کر سکے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے دنیا کے معاملات پر اللہ رب العزت کی بادشاہی اور اس کے شہنشاہی کو تصور کر رکھا ہے؟ تم دنیا کے معاملات پر اللہ رب العزت کو قیاس کرتے ہو؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، ماضی، حال، مستقبل، سب کا علم ایک اللہ کو ہے، باقی کسی کو نہیں ہے۔ کسی ایک شخص کے بارے میں نبی ہوں یا فرشتے ہوں ان کو کچھ نہیں معلوم ہے، نہ ان کا ماضی نہ ان کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ یہ صفت صرف ایک اللہ کی ہے جو ماضی اور مستقبل اور حال سب سے واقف ہے، اس کے علم کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور یہ لوگ سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کی جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کے لیے اللہ راضی ہوگا۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی خشیت میں، اس کے خوف میں مبتلا ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ کوئی بھی نبی یا کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ یا فرشتے، یہ کوئی بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو بغیر اللہ کی اجازت ملے ہوئے اس کے سامنے گفتگو بھی کر سکے۔ کل بروز قیامت اللہ رب العزت جس کو اجازت دے گا کہ تم بول سکتے ہو، تم سفارش کر سکتے ہو اور فلاں کے بارے میں، تو وہ سفارش کریں گے اور ان کے بارے میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس کی بنیاد جو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 48 میں فرما دی ہے، 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر اس کے ساتھ میں شرک کیا گیا ہے، اپنے ساتھ شرک کرنے کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ وہ اس سے چھوٹے جو گناہوں کو وہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے بھی شرک کیا، فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے۔ تو پہلی تو بات آدمی ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لے کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شرک کرتے کرتے اس دنیا سے مر گیا اور اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ کوئی نبی اور کوئی بھی ولی اور کوئی بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ ان کی سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سفارش اسی کے بارے میں کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، کیونکہ اللہ اس کو جانتا ہے، اس کے ماضی کو، اس کے حال کو، اس کے سارے اعمال سے اللہ واقف ہے، باقی تو لوگ واقف نہیں ہیں۔ لہٰذا بخاری شریف کی ایک طویل روایت ہے، حدیث نمبر 2908 ہے، اس کا طویل روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خیانت کے گناہ پر آمادہ کیا، بتایا کہ اس کے اندر کتنا بڑا گناہ ہے، اور ڈرایا اور کہا دیکھو تم میں سے کوئی مجھے کل بروز قیامت اس حال میں نہ ملے کہ اس کے اوپر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چیخ رہی ہو، یا گھوڑا لدا ہوا ہو چیخ رہا ہو، یا اونٹ لدا ہوا ہو چیخ رہا ہو، اور وہ کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ یاد رکھو مجھے تمہارے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی اختیار نہیں ہے، میں نے جو حق پہنچانا تھا میں تمہیں وہ پہنچا چکا ہوں، جو حق مجھے پہنچانا تھا وہ حق میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ لہذا فرمایا گیا الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون، کی سفارش اسی کے بارے میں ہوگی جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں اس کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بخشش فرمائے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور اگر ان میں سے کوئی کہہ دے، یعنی فرشتوں میں سے یا نبیوں میں سے یا کوئی اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں الہ ہوں، میں خدا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا دعویٰ بھی کر دیا، کہہ بھی دیا، تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی گئی تاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ سارے انبیاء نے یہ بتایا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ جل جلالہ جل شانہ، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، عبادت اسی کی جائے گی، پکارا اسی کو جائے گا، قربانیاں اسی کے لیے پیش کی جائیں گی، روزہ نماز اسی کے لیے ہوگا، طواف اسی کا ہوگا، قسمیں اسی کے نام پر کھائی جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پوری مخلوقات میں کوئی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض محال، اگر ایسا ہو بھی جائے، اگر کوئی ان میں سے دعویٰ کر دے، یہ ہمارے جو بھیجے ہوئے نبی ہیں، میرے بڑے مقرب ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں خدا ہوں، تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ فرشتے، اگر ان فرشتوں میں سے، فرشتوں کی تو مجال نہیں ہے، اگر ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کر دے ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی لو اللہ سے لگاؤ، اسی کو پکارو، اسی کے لیے سارے کام ہوں، اخلاص ہو اپنے کاموں میں اور عبادتوں میں، اور یہ سوچو کہ اللہ رب العزت جس کے بارے میں اجازت دے گا وہی سفارش کر پائے گا، اور جس کے لیے کہے گا اسی کے لیے سفارش کر پائے گا۔ یہ سفارش عموم کے لیے نہیں ہوگی کہ وہ جس کو چاہے سفارش کرا دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارش ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا، مشرک کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، اور مشرک کے لیے کوئی سفارش کے لیے آگے نہ بڑھے گا۔ یہ گفتگو یہاں پر کر دی گئی، انشاءاللہ بھی اور اس کے آگے کی گفتگو چلتی رہے گی۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔